رات کی سیاہی اپنے پورے جوبن پر تھی اور سناٹا اتنا گہرا تھا کہ دیوار پر لگی پرانی گھڑی کے پینڈولم کی ٹک ٹک کسی ہتھوڑے کی طرح زویا کے کانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ گھڑی کی سوئیاں بڑی تیزی سے رات کے مہیب 12 بجے کی طرف رینگ رہی تھیں۔ کمرے میں موجود حبس اور خوف کی بو نے زویا کا دم گھونٹ رکھا تھا۔ وہ بار بار کھڑکی سے باہر جھانکتی، اس امید میں کہ شاید وہ آئے گا یا کوئی پیغام بھیجے گا۔ اسے یقین تھا کہ ان کا رشتہ اتنا کمزور نہیں کہ آزمائش کے ان دنوں میں وہ اسے تنہا چھوڑ دے۔ اچانک کھڑکی کے پٹ کسی زوردار جھونکے سے کھلے اور کاغذ کا ایک گولا فرش پر آ گرا۔ زویا کے چہرے پر ایک دم مسکراہٹ آئی۔ لگتا ہے اس نے خط بھیجا ہے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے وہ کاغذ اٹھایا، لیکن جیسے ہی اسے کھولا اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کاغذ کے اندر کوئی محبت بھرا پیغام نہیں تھا، بلکہ ایک مرجھایا ہوا کالا گلاب، ایک کٹا ہوا گل چکا لیمو اور ایک چھوٹی سی کالی ڈبیا تھی جس میں سے تیز اور بھاری سندور کی بو آ رہی تھی۔ زویا کا جی بتلانے لگا۔ اس نے غصے اور بیزاری سے سوچا، یہ ضرور شہریار کی بیہودہ حرکت ہے۔ اس نے وہ پوٹلی اپنے سرہانے کے نیچے دبا دی، یہ سوچ کر کہ کل صبح اسے منہ پر دے مارے گی۔ لیکن ٹھیک 1 گھنٹے بعد جب وہ نیند کی آغوش میں تھی، اسے محسوس ہوا جیسے کوئی لیسدار، گیلی اور برف جیسی ٹھنڈی چیز اس کے پیروں پر رینگ رہی ہے۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں کھولی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے حلق میں چیخ منجمد ہو گئی۔ زمین پر ایک قداور سینگوں والا سیاہ ہیولا بیٹھا اسے گھور رہا تھا۔ اس کی کھال پگھلے ہوئے تارکول کی طرح کالی اور خوفناک تھی۔ اس شیطان کے منہ سے رال کی شکل میں کالا گاڑھا خون فرش پر ٹپک رہا تھا اور اس کی آنکھیں دہکتے ہوئے کوئلوں کی طرح سرخ تھیں۔ اچانک اس عفریت نے اپنا لمبا اور نوکیلا ہاتھ زویا کی طرف بڑھایا۔ اس کے ناخن خنجر کی طرح لمبے اور کالے تھے۔ جیسے ہی اس نے زویا کے قریب آ کر سانس لی، کمرے کی دیواریں خوفناک آوازوں کے ساتھ تھر تھرانے لگیں اور کھڑکی کے شیشے خود بخود چٹک گئے۔ زویا نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اسے ایسا لگا جیسے کسی اندیکھی طاقت نے اسے بستر سے جکڑ لیا ہو۔ شیطان نے اپنا منہ کھولا تو اس کے دانتوں کے بیچ انسانی کھال کے ٹکڑے پھنسے ہوئے تھے اور اس نے ایک مہیب آواز میں زویا کا نام پکارا۔ کچھ دن پہلے کی بات ہے، اسد جو کہ ایک ڈاکیومنٹری فلم میکر تھا، شہر سے اپنے گاؤں واپس لوٹ رہا تھا۔ رات کے اس پہر سردی کی وہ لہر ہڈیوں میں کسی نکیلے خنجر کی طرح اتر رہی تھی۔ راستے میں ایک ویران اور کالی سڑک کے موڑ پر اس کی نظر ایک ایسی لڑکی پر پڑی جو اندھیرے میں اکیلی جھاڑیوں سے لکڑیاں چننے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اسد نے گاڑی روکی اور اس کے قریب گیا تو دیکھا کہ اس لڑکی کی آنکھوں سے آنسوؤں کے ساتھ ساتھ ریڈ وسکس فلوئڈ بہہ رہا ہے۔ اتنی ٹھٹھرتی رات میں آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اسد کے لہجے میں گہری ہمدردی تھی۔ لڑکی نے سسکتے ہوئے جواب دیا، اگر میں نے آگ کا انتظام نہیں کیا تو میری ماں اس سردی کی تاب نہیں لا سکیں گی، وہ دم توڑ دیں گی۔ اسد نے بغیر کچھ سوچے اپنی گاڑی سے اتر کر لکڑیاں اکٹھا کی اور اسے اس کی کٹیا تک پہنچایا۔ جیسے ہی وہ کٹیا کے اندر داخل ہوا، اسے سڑی ہوئی لاش جیسی ایک عجیب سی بدبو محسوس ہوئی۔ وہاں اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ٹاٹ کی بوری اوڑھے تھر تھر کانپ رہی ہے۔ اسد نے اپنے ہاتھوں سے انگیٹھی جلائی۔ آگ کے الاؤں نے جب کٹیا کو روشن کیا تو اسد کی نظر اس لڑکی پر پڑی جس کا نام ماہپارا تھا۔ وہ سادہ تھی، لیکن اس کے چہرے کی رنگت مردنی کی طرح سفید تھی اور اس کی پرچھائی دیوار پر مسلسل ہل رہی تھی، حالانکہ وہ خود رکی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی سچائی اور گہرا سایہ تھا جس نے اسد کے دل میں جگہ بنا لی۔ اگلے کئی روز تک اسد روزانہ ماہپارا سے ملنے جاتا۔ وہ اسے اپنے گھر بھی لے گیا۔ اسد کے گھر والے ماہپارا کی سادگی سے متاثر ہوئے، لیکن اسد کی زندگی میں ایک اور لڑکی نتاشا تھی جو شہر کی امیر زادی تھی اور جس سے اسد کی منگنی ہونے والی تھی۔ اسد کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ جس کٹیا میں وہ آگ جلانے گیا تھا، وہاں کی دیواریں رات کو سبکیاں لیتی ہیں اور ماہپارا کی خاموشی کے پیچھے ایک بھیانک عفریت کی پیاس چھپی ہے۔
वो 14 फरवरी की मनहूस शाम थी। महापाला, जो असद को अपना सब कुछ मान चुकी थी और जिसने असद की खातिर एक पुरानी और ख़तरनाक कसम को तोड़ा था, एक सुर्ख गुलाब अपने लिबास में छुपाकर असद के घर पहुंची। उसे पक्का यकीन था कि असद भी उसकी खामोश मोहब्बत को समझता है, लेकिन जैसे ही वो हवेली के बड़े दरवाजे से अंदर दाखिल हुई, उसका दिल बैठ गया। पूरा घर रोशनियों से सजा हुआ था और कहकहों की आवाज़ें गूंज रही थीं। सामने ही असद शहर की मगरूर हसीना नताशा के साथ बैठा मुस्कुरा रहा था और नताशा की उंगली में एक कीमती हीरे की अंगूठी चमक रही थी। असद ने महापाला को गंदे कपड़ों में बदहवास खड़े देखा तो पास आकर रूखेपन से कहा, महापाला, तुम? खैर, अच्छा हुआ आ गई। देखो, मैंने आज नताशा को प्रपोज कर दिया है और वो मान गई है। हमारी मंगनी है आज। महापाला के हाथ से वो सुर्ख गुलाब छूटकर जमीन पर गिर पड़ा और नताशा ने चलते हुए जानबूझकर उसे अपने सैंडल तले कुचल दिया। महापाला की आंखों में आंसू नहीं बल्कि एक अजीब सी स्याही उतर आई। उसने कांपती आवाज में कहा, सिर्फ दोस्त असद, मैंने तुम्हारे लिए अपनी रूह तक वक्फ कर दी थी। तुमने मेरे पाक जज्बात से खेला है। याद रखना असद, अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो दुनिया में किसी के नहीं हो सकते। मेरी रूह अब तुम्हारे पूरे खानदान को नोचेगी। महापाला एक भयानक हंसी हंसती हुई वहाँ से चली गई और ठीक उसी रात असद के वालिद हाशिम साहब अपने खेतों की तरफ गए और वापस नहीं आए। वो मुकम्मल तौर पर गायब हो गए। अगले दिन जब असद उन्हें ढूंढने खेतों में निकला तो उसे उनकी लाश ज़मीन के अंदर से बरामद हुई। उनका आधा जिस्म ज़मीन में धंसा हुआ था और चेहरे पर असीम खौफ के तासुरात थे, जैसे किसी ने उन्हें जिंदा ही घसीट कर ज़मीन के अंदर खींच लिया हो। घर वापस आया तो देखा कि खाने के बर्तनों में अचानक बिच्छू, कन खजूरे और गंदे कीड़े रेंगने लगे हैं। उसी वक्त छोटी बहन जोया को मिर्गी के दौरे पड़ने लगे और वो दीवारों पर चढ़ने लगी। पूरा हवेली मौत के साए में आ गया। असद को अब समझ आ गया था कि उसने जंगल की उस खामोश लड़की को नहीं बल्कि एक पुराने शापित साए, कर्स्ड शैडो को जगा दिया है। हवेली के हालात काबू से बाहर हो चुके थे। जोया के मुंह से सुर्ख लाब निकल रहा था और वो छत से चिमटी हुई किसी गैर इंसानी जबान में बातें कर रही थी। असद ने मजबूरी में दूर दराज के इलाके से एक जीद आमिल बाबा को बुलवाया। जैसे ही आमिल हवेली में दाखिल हुआ, उसे दीवारों से सिसकियां सुनाई देने लगी। आमिल बाबा ने जोया के माथे पर हाथ रखा और कोई भारी मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक जोया की आंखें पूरी तरह सफेद हो गईं। बाबा ने चौंकते हुए हाथ पीछे खींचा और इंकिशाफ किया, इसके ऊपर इब्लीस का साया है। यह वही अफरीत है जिसका नक्शा जोया ने अपने कमरे में देखा था। यह कोई आम जादू नहीं है, किसी ने तुम्हारे खानदान की रूहों का सौदा किया है। आमिल की आवाज हवेली में गूंज उठी। नताशा ने फौरन शोर मचाया, असद, ये जरूर उस महापारा का काम है। उसी चुड़ैल ने तुम्हें धमकी दी थी कि वो तुम्हारे खानदान को नोच लेगी। नताशा के चेहरे पर अजीब सी घबराहट और गुस्सा था। आमिल बाबा ने अपनी झोली से एक पुरानी हड्डी निकाली जो हवा में खुद ब खुद हिलने लगे। जादू की एक गुड़िया किसी पुराने दरख्त के नीचे दफन है। अगर वो ना मिली तो सूरज निकलने से पहले ये हवेली तुम सब की कब्र बन जाएगी। असद, आमिल और नताशा जंगल की तरफ भागे। हवाएं इतनी तेज थीं कि पेड़ आपस में टकराकर चीख रहे थे। कई घंटों की खुदाई के बाद एक पुराने और मरे हुए पीपल की जड़ों से वो गुड़िया मिल गई। गुड़िया के जिस्म पर सुइयां चुभी हुई थी और उस पर सुर्ख लकीरें बनी हुई थी। उस पर असद के पूरे खानदान के नाम लिखे थे। आमिल ने गुड़िया को देखते ही कहा, जल्दी करो, इसे अभी इसी वक्त घर ले जाकर जलाना होगा, वरना इब्लीस की भूख कभी खत्म नहीं होगी। हमारे पास सिर्फ चंद मिनट बाकी हैं। जैसे ही वो हवेली के सहन में पहुंचे, मंजर होलनाक था। जोया छत से उल्टी लटकी हुई थी। उसके मुंह से सुर्ख लाब बह रहा था और वो किसी गैर इंसानी आवाज में चीख रही थी। वो खौफनाक शैतान इब्लीस असद की बूढ़ी वालिदा की तरफ बढ़ रहा था, जिसके सींगों से चिंगारियां निकल रही थीं। आमिल बाबा ने आओ देखा ना ताव झोली से पेट्रोल की बोतल निकाली और उस शाकत गुड़िया पर उंडेल दी। जैसे ही उन्होंने माचिस दिखाई, गुड़िया धू धू करके जल उठी। जैसे ही गुड़िया राख में बदली, इब्लीस ने एक दर्दनाक और रूह कपा देने वाली चीख मारी।
اس کا وجود دھوئیں میں بدلنے لگا اور وہ حویلی کی دیواروں سے ٹکرانے لگا۔ اسی لمحے حویلی کے بڑے دروازے سے ماہ پارا نمودار ہوئی۔ اسد نے اس کی طرف نفرت اور حقارت سے دیکھا۔ آخرکار تم آ ہی گئی۔ تم نے میرے پورے خاندان کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ کیا بگاڑا تھا ہم نے تمہارا؟ اسد کی آواز میں بے انتہا درد اور غصہ تھا۔ لیکن عامل بابا نے اسے روکا۔ ٹھہرو اسد، جلد بازی مت کرو۔ یہ جادو ماہ پارا نے نہیں کیا، بلکہ اس نے کیا ہے جس کے گھر سے ابلیس ابھی نکل کر آ رہا ہے۔ سب کی نظریں نتاشا پر پڑی، جو ایک کونے میں کھڑی پاگلوں کی طرح کانپ رہی تھی اور اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ پتا چلا کہ نتاشا شہر جانا چاہتی تھی اور اسد کا خاندان اس کے راستے کی رکاوٹ تھا۔ اس لیے اس نے کالے جادو کے ذریعے سب کو راستے سے ہٹانے کا منصوبہ بنایا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ اسد صرف اس کا ہو کر شہر چلے۔ اس نے خود ابلیس سے اپنی روح کا سودا کیا تھا۔ ابلیس غائب ہوتے ہوئے نتاشا کی روح اپنے ساتھ لے گیا۔ نتاشا کا جسم بے جان ہو کر زمین پر گر پڑا اور اس کی آنکھوں سے کتھئی سرخ لعاب بہنے لگا۔ اسد کو اپنی بھاری غلطی کا احساس ہوا۔ وہ دوڑ کر ماہ پارا کے پاس گیا اور اس کا ہاتھ تھاما۔ مجھے معاف کر دو ماہ پارا، میں نے تمہیں نہیں سمجھا۔ میری سچی محبت تم ہی ہو۔ اس نے اسے ہمیشہ کے لیے اپنا لیا۔ اب حویلی میں خوف کی جگہ محبت کی روشنی تھی۔ ماہ پارا کی آنکھوں میں اب کوئی سایہ نہیں تھا، بس اسد کے لیے وفا کی چمک تھی۔ ابلیس کی راکھ ہوا میں اڑ چکی تھی، لیکن دھوکے کا زہر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا تھا۔